آج ہم اس ایسے ٹاپک پہ بات کریں گے جو کہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر 2025 کے اندر ٹاپ 15 اسکلز ہیں جن کو اگر کوئی اسٹوڈنٹس یا کوئی امپلائر یا امپلائی اپنے اوپر لاگو کر لے تو ہی اور شی کین بی ویری مچ سکسیزفل۔ اس میں سے آج میں نے آپ لوگوں کے لیے چنی ہے ایکٹیو لرننگ اینڈ اسٹریٹجیز ٹو لرن۔ لرننگ آپ سب کو پتا ہے کہ لرننگ ہم کیسے کرتے ہیں۔ لرننگ کا ایک خاص پیرامڈ ہے، اس پیرامڈ میں سب سے امپورٹنٹ بات جو ہوتی ہے وہ لیکچر ہوتا ہے کہ آپ اسکول یا کالج یا یونیورسٹیز میں آپ لیکچر لیتے ہیں، اس سے لرننگ صرف 5% ہوتی ہے۔ دوسری آپ کی ریڈنگ ہے، ریڈنگ جیسے آپ نیوز پیپر پڑھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، اس سے آپ کی لرننگ جو ہے وہ تقریباً 10% ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ آڈیو ویژول کا اگر استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کی لرننگ جو ہے وہ 15% ہوتی ہے۔ اسی طرح جب آپ ڈیمونسٹریشن لیتے ہیں یا دیتے ہیں تو اس سے آپ کی لرننگ جو ہے وہ 30% ہوتی ہے۔ اگر آپ گروپ ڈسکشن کرتے ہیں تو گروپ ڈسکشن کے اندر آپ کی لرننگ جو ہے وہ 50% ہوتی ہے۔ اور اگر آپ وہ کام خود کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں اس کام کی، تو آپ کی لرننگ تقریباً 75% ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کسی کو ٹیچ کرتے ہیں تو پھر آپ کی لرننگ جو ہے تقریباً 80% ہوتی ہے۔ تو یہ وہ نارمل اسٹریٹجیز ہیں جو لرننگ کے لحاظ سے ہم کرتے ہیں۔ پھر ہم بات کرتے ہیں ایکٹیو لرننگ۔ ایکٹیو لرننگ ہم اس لرننگ کو کہتے ہیں کہ جب آپ ڈگری حاصل کر لیتے ہیں، آپ نے کوئی خاص کورس پڑھا، اب اس کورس کے حوالے سے آپ اپنے اندر کیا امپرومنٹ لے کر آتے ہیں، وہ والی لرننگ جو ہے وہ برین اسٹارمنگ بھی ہو سکتی ہے۔ برین اسٹارمنگ ظاہر ہے کوئی ٹاپک آپ کو دے دیا گیا، آپ نے اس کو برین اسٹارمنگ کی، آپ نے کوشچن آنسر کیے۔ پھر اس کے بعد گروپ ڈسکشن ہے۔ گروپ ڈسکشن جو آپ کی ایکٹیو لرننگ کے اندر پارٹ پلے کرتی ہے، اس جیسی چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر آپ کو اگر پرابلم سالونگ کوئی ایشو دیا جاتا ہے، کوئی پرابلم ہے انڈسٹری کا یا کسی چیز کا، آپ اس کے اوپر کام بات کرتے ہیں، اس کے اندر اپنا ذہن کھولتے ہیں، تو یہ بھی آپ کی بہت زیادہ جو ہے وہ ایکٹیو لرننگ کرتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز کی ہمارے اسٹوڈنٹس کے اندر یا اوور آل ہماری نیشن کے اندر ہے، فوکسڈ لسننگ کی بہت زیادہ کمی ہے۔ ہم کسی کو سن رہے ہوتے ہیں لیکن ان ریئلٹی اسی وقت ہمارے ذہن میں کوشچن جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو فوکس لرننگ کی عادت اپنے آپ کو ڈالیں کہ اگر کوئی لیکچر دے رہا ہے تو اس کو بڑے دھیان سے سنیں، کیونکہ اس کو جب آپ دھیان سے سنیں گے تو اس کے بعد آپ کے اندر کوشچن ارائز کرے گا، اور اس کوشچن کو ہم کہتے ہیں فارمولیٹنگ کوشچن۔ فارمولیٹنگ کوشچن سے یہی مراد ہے کہ آپ نے وہ ڈسکشن سنی، اس کے بعد آپ کے ذہن میں وہ کوشچن آیا اور آپ نے اس کوشچن کو کیا۔ دیٹ کوشچن ول بی مور ریلیونٹ ٹو دا سبجیکٹ آن وچ یو آر پارٹیسپیٹنگ۔ اس لیے اپنے آپ کو فوکس کریں گے، جب آپ نے کسی کی بات سننی ہے تو بڑے اچھے طریقے سے اس کی لرن کریں تاکہ آپ کوشچن جو ہے وہ فارمولیٹ کر سکیں۔ اچھا، ایکٹیو لرننگ کے اندر نوٹ ٹیکنگ جو ہے یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ جب آپ کسی چیز کی نوٹ ٹیکنگ کرتے ہیں، اور ایک لفظ ہم بولتے ہیں اینوٹیشن۔ اینوٹیشن سے مراد ہے کہ جب آپ کسی کوئی بات سن رہے ہوں یا لکھ رہے ہوں تو حاشیے کے اندر جو آپ چیزیں نوٹ کرتے ہیں، یہ بھی آپ کی ایکٹیو لرننگ کو بہت زیادہ بڑھاتا ہے۔ اور اس کے بعد آخری بات میں اس حوالے سے یہ کہوں گا کہ جب آپ ایکٹیو لرننگ کرتے ہیں تو آپ اپنا رول کیسے ادا کرتے ہیں۔ جب آپ رول اپنا وہاں اس کے اندر پے کرتے ہیں تو آپ ایک قسم کے آپ لیڈر بن جاتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ یہ جو لرننگ کا پروسیس میں نے آپ کو بتایا، جس کا پیرامڈ میں نے آپ کو بتایا، جو کہ لیکچر سے شروع ہو کر اور ٹیچنگ تک چلتا ہے، اس کے بعد یہ لرننگ اسٹریٹجیز ہیں، رادر ایکٹیو لرننگ اسٹریٹجیز ہیں، جس میں برین اسٹارمنگ اور باقی چیزیں جو میں نے آپ کو بتائیں، جب آپ اس کی پریکٹس کریں گے۔ میں آپ کو 2-3 مثالیں دیتا ہوں، جیسے MBBS ہے، ویٹرنری سائنسز ہے، زولوجی ہے، باٹنی ہے، اس کے بعد ڈینٹسٹری ہے یا انجینئرنگ ہے۔ یہ تمام وہ والے شعبے ہیں جن کے اندر اگر آپ پریکٹس کرتے ہیں تو یو بیکم مور جو ہے وہ آپ کے جو کانفیڈنس آپ کا بڑھتا ہے، جتنی زیادہ آپ اپنی ہینڈز آن ٹریننگ کرتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایکٹیو لرننگ میں کامیاب ترین وہ لوگ ہیں جو ٹیچ کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ MPhil یا اسٹوڈنٹ وغیرہ جب اپنی پریزنٹیشن دیتے ہیں، پریزنٹیشن دینے کے بعد ان کے اندر کانفیڈنس کا لیول جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے بنسبت یہ کہ جب انہوں نے پریزنٹیشن نہیں دی ہوئی۔ اسی طرح جو ہاتھ سے کام کرنے والے لوگ ہیں، جیسے ایگریکلچر ہے، ڈینٹسٹ ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے مثالیں دی ہیں، تو جب یہ لوگ اپنے ہاتھ سے کام کرتے ہیں تو ان کی ایکٹیو لرننگ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آخر میں آپ کو ایک 14 اگست کے حوالے سے تھوڑا سا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ 14 اگست آ رہی ہے، لوگ بڑے جوش و خروش سے منا رہے ہیں، تو کوشش کریں، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جھنڈا لہرانے کا جو ہمارا مقصد ہے کہ وہ سورج کے ساتھ وہ ہم اس کو لہراتے ہیں، اور سورج غروب ہونے کے بعد وہ گھروں سے اتار رہے ہیں، کیونکہ اکثر دیکھا گیا کہ بارشوں کا موسم ہے، وہ جھنڈا ہوا اور بارش سے وہاں پہ اس کے چیتڑے اڑ جاتے ہیں، تو کوئی اس بات کا خیال نہیں کرتا۔ تو کوشش کریں کہ گھروں کے اوپر آپ جو جھنڈے لہرا رہے ہیں وہ صبح آپ لہرائیں اور شام کو ان کو اتار لیں۔ اسی طرح جو کاغذ کی جھنڈیاں
وہ اس کے لیے بھی کوشش کریں گے. صبح سے شام تک کا یہ ایونٹ ہے. اگلے دن جب وہ لوگوں کے پاؤں میں آتی ہیں اور وہ ان کا جو حشر نشر ہوتا ہے وہ سب آپ لوگ دیکھتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں. اور آخر میں میرا یہی پیغام کہ ہم اپنے گھروں کے اندر فروٹ کے درخت لگائیں تاکہ غریب لوگوں کو بھی بغیر پیسے کے فروٹ مل سکے. آپ کا بہت بہت شکریہ.